الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت 100 سے لے کر 105 سیٹیں اس الیکشن میں جیتے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت 100 سے لے کر 105 سیٹیں 141 نشستوں سے جیتے گی۔ بڑی بریکنگ نیوز، بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ آج میں نے رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سنی۔ میں رانا ثناءاللہ کو چیلنج کرتا ہوں، میں رانا ثناءاللہ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پنجاب سے 120 سے 30 سیٹیں جیتیں گے۔ رانا صاحب، اگر منصفانہ الیکشن ہوں تو اگر آپ 30 سے 40 سیٹیں ہی پنجاب سے جیت جائیں تو بڑی بات ہے۔ 125-30 تو بہت دور کی بات ہے، اور نون لیگ کے بڑے بڑے برج الٹیں گے۔ نون لیگ کے بڑے بڑے امیدوار استعفیٰ ہاریں گے اور نون لیگ کے ساتھ ہو گیا ہاتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز۔ بڑی بریکنگ نیوز، بڑی خبر کہ آج میں رانا ثناءاللہ صاحب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پنجاب میں 120 سے 30 نشستیں حاصل کریں گے۔ رانا صاحب، اگر الیکشن منصفانہ ہوں تو آپ اگر 30 سے 40 سیٹیں ہی جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ 120 سے 30 تو بہت دور کی بات ہے، اور اس پریس کانفرنس کو چیلنج کرتے ہوئے میں آج اپنے ناظرین کے سامنے کی وہ خبر اور وہ چیز سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ ناظرین کو بہت ساری چیزیں کلیئر نظر آ جائیں گی۔ پنجاب کے اندر 8 فروری کو منصفانہ الیکشن ہونے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف 141 نشستوں میں سے 103 اور 5 کے درمیان نشستیں حاصل کرے گی۔ ہاں، میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، 141 نشستوں سے پاکستان تحریک انصاف 100 اور 105 نشستوں کے درمیان سیٹیں جیتے گی۔ میری یہ خبر آپ لوگ نوٹ کر لیں، آج ڈیٹ ٹائم آپ نوٹ کر لیں۔ تحریک انصاف 141 نشستوں سے 100 سے لے کر 105 کے درمیان نشستیں حاصل کرے گی، اور ان 141 نشستوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سیٹیں حاصل کریں گے، سیٹیں جیتیں گے، اور نون لیگ کے بڑے بڑے برج الٹیں گے۔ نون لیگ کے بڑے بڑے امیدوار ہاریں گے اور نون لیگ کے ساتھ ہوگا بڑا ہاتھ۔ اور میرے پہلے ولاگ میں کہا تھا، جب 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے جو بتایا تھا اللہ کے کرم سے وہی ہوا تھا، اور آج بھی میں جس طرح بتا رہا ہوں زمینی حقائق دے کر، عوام کی رائے دیکھ کر جو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ 8 فروری کو بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ لکھ لیجئے گا۔ پنجاب کی میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ بھی چیلنج سے میں آپ ناظرین کو خبر دے رہا ہوں کہ لاہور شہر سے PTI سب سے آگے ہوگی، سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی۔ چلتے ہیں KPK کی جانب۔ KPK سے 90% سمیت ہزارہ، جس کو نون لیگ اپنا گڑھ سمجھتی ہے، یہاں سے PTI 90% سیٹیں لے کر جیتے گی۔ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ان 2 صوبوں سے ہی تو PTI جیت گئی ہے۔ یہ الیکشن کیسے جیتیں گے، یہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ جو وزیر اعظم کا خواب دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کا پروٹوکول لے رہے ہیں، اور اس طرح ان جماعتوں کا جو PDM میں موجود تھی، ان کا سفر اب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پنجاب سے 100 اور 105 کے درمیان نشستیں لے کے جائے گی، اور KPK سے 90%
सीटें तरीके इंसाफ लेगी। और बड़ी खबर साथ दे रहा हूँ, पंजाब में पीटीआई की सूबाई हुकूमत भी बनेगी और अक्सरियत के साथ ही बनेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल कादर ट्रस्ट क्या है, जिसमें इमरान खान को रिमांड्स दिए जा रहे हैं। और ये वो बातें, अल कादर ट्रस्ट केस तो बढ़ गया। इमरान खान ने शौकत खान हस्पताल बनाया, इमरान खान ने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई और शौकत खानम में एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं जो कहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई। इमरान खान की भी वहाँ नहीं सुनी जाती, वहाँ पर मेरिट पर काम होता है। इसी तरह नोबेल यूनिवर्सिटी में भी 1 रुपए की भी करप्शन नहीं, उस पर भी मेरिट पर काम होता है। अब आते हैं अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी क्या है और इल्ज़ाम इमरान खान पर 60 अरब रुपए का लगाया गया है, 60 अरब रुपए का। और मैं नाजरीन को बता दूं, ये अल कादर ट्रस्ट जो प्रोजेक्ट है इसके कुल असासे 66 करोड़ है। मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये खुद हुकूमत कह रही है, ये मैं नहीं दावा कर रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत कह रही है कि कुल मालियत का जो 66 करोड़ है। जब कुल असद से ही 66 करोड़ है तो आप नाजरीन ही बताएं कि 60 अरब का फायदा इमरान खान को कैसे हो गया। 20 करोड़ की जमीन बैरिया टाउन ने 458 कनाल अतिया की, जो कि जेलम के दूर दराज इलाके में मौजूद है। और आर्डर बोर्ड के मुताबिक कुल मालियत की बिल्डिंग और जमीन 47 करोड़ की है। ना तो इसमें इमरान खान का कोई नाम है, ना तो बुशरा बीबी के नाम पे है। जब करोड़ों की मालियत की ये सारा प्रोजेक्ट है तो अरबों का फायदा कैसे हुआ इमरान खान को। वक्त से पहले आप नाज़रीन को खबर बता दूं कि अल कादर ट्रस्ट केस भी बढ़ गया। खबरें बहुत सारी हैं, इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।